بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عارف حمید بٹی۔ ناظرین، اگر صحافت آزاد ہوتی تو میں کچھ آپ کو خبریں دیتا کہ یہ جب سے مخصوص نشستیں چیف جسٹس فائز عیسیٰ کی سربراہی میں چل رہا تھا، کس کس کا کیا کردار تھا، کس پر کیسے دباؤ ڈالا گیا، کس پریس کانفرنسیں کرائی گئی، لیکن بدقسمتی ہے صحافت پر ظلم، جبر اور ناانصافی کی تلوار صحافیوں کی شارک پر رکھی گئی ہے، اور حکومت اپنا ریموٹ کنٹرول یا کوئی اور ریموٹ کنٹرول سے چلانا چاہتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین اصل خبر پر۔ ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان کے 13 رکنی بینچ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے کیس میں پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ کلندم قرار دیتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو تمام مخصوص نشستوں کا حقدار قرار دے دیا۔ اس پر 2/3 میجورٹی بنانے کے خواب دیکھنے والے اور آئین کو اپنی من پسند سے چلانے والی حکومتی طاقتوں میں صفحہ ماتم بچھ گیا۔ نہیں توقع کی جا رہی تھی جبر کے اس موسم میں، جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان لکھے کہ ہم پر دباؤ ہے، دیگر جج لکھے دباؤ ہے، لیکن ایسا فیصلہ ہے۔ لیکن جج صاحبان نے، جن کے ہیرو میں سمجھتا ہوں منیب اختر، منصور علی شاہ، عطر منیل اور دیگر جج صاحبان ہیں، انہوں نے فیصلہ کر دیا، جبکہ فائز عیسیٰ نے وہی فیصلہ کیا جس سے ان کی توقع کی جا رہی تھی۔ 14 مارچ کو پشاور ہائی کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے متفقہ طور پر سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں نہ ملنے کے خلاف درخواست کو مسترد کر دیا تھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 13 رکنی فل کورٹ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن، جو کہ بعض لوگ اسے سلیکشن کمیشن کہتے ہیں، لیکن اصل نام اس کا الیکشن کمیشن ہے، فیصلے کو غیر آئینی قرار دے دیا، اور فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ، جو آئندہ چیف جسٹس بنیں گے، کی جانب سے لکھا گیا اور سنایا گیا۔ ناظرین، یہ خبر پاکستان میں جنگل میں آگ کی طرح ملی اور تحریک انصاف ہر طرف ہو گئی۔ اڈیالہ جیل میں بند ایک شخص بانی پی ٹی آئی نے حکومت کو ناکو چنے چبا دیے۔ نہ صرف ہر سیاسی محاذ پر، عوامی محاذ پر انہیں کامیابی ملی، بلکہ عدالتی محاذ پر بھی کامیابی ملی، تاہم کچھ خاص لوگ، جج صاحبان، ان کے خلاف فیصلہ دینے میں مہارت رکھتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے من مانے اور خفیہ طاقت کے سہاروں پہ کیے گئے فیصلوں پر پانی پھر گیا۔ اس پر پاکستان تحریک انصاف نے کہا اب الیکشن کمیشن کو فوری طور پر استعفیٰ دے دینا چاہیے، لیکن شاید ابھی ان میں اتنی اخلاق کی جرت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے کہ انتخابی نشان واپس لینا سیاسی جماعت کو انتخابات سے باہر نہیں کر سکتا۔ نشان تو واپس لیا، پر انہیں سیاسی جماعت کو الیکشن سے باہر ناممکن ہے کرنا، باہر نہیں کر سکتا۔ پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کے حصول کے حقدار ہے، اور پی ٹی آئی سیاسی جماعت تھی ہے۔ اس حقیقت کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں جھٹلا سکتی کہ عمران خان نے 40 سال سے مسلط 2 خاندانوں کی سیاست کو غرق کر دیا، اور جو یہ چاہتے تھے آئین میں ترمیم کر کے من پسند فیصلہ کرنے کا، وہ پروگرام تو وڑ گیا، منجی تھلے گیا، جدھر گئی کشتی ادھر گئے ملا۔ اب نون لیگ کی غیرت کا تقاضا ہے کہ وہ نئے الیکشن کرائیں، لیکن یہ نہیں کرائیں گے کیونکہ یہ بانی پی ٹی آئی سے خوف زدہ ہیں۔ عدالتی فیصلے کے مطابق، سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے فیصلے کے مطابق 80 آزاد ارکان میں 39 اراکین تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں۔ باقی 41 اراکین 15 دن میں واضح کریں کہ انہوں نے کس جماعت سے الیکشن لڑا۔ الیکشن کمیشن تصدیق کر کے متعلقہ اراکین کو سیاسی جماعت کا رکن قرار دینے کا پابند ہے۔ اب الیکشن کمیشن کیسے منمانی کرو گے؟ 8-5 سے فیصلہ آیا، آپ کے ظلم کی
ظلم کو، تو اب سپریم کورٹ کے فل بینچ نے کہہ دیا اس کے بعد تو اللہ کی عدالت ہے، لڑے اور الیکشن کمیشن تصدیق کر کے متعلقہ اراکین کو سیاسی جماعت کا کارکن قرار دے۔ اب منمانیاں نہیں چلیں گی کہ دل میں آیا جب وہ مرضی کر لیا۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ لوٹا ہوا مال، چوری کا مال جب واپس جائے تو ماتم تو بچتا ہے، کیونکہ تحریک انصاف کی سیٹوں کو اپنے ڈرائنگ روموں میں، اپنی اسمبلی میں سجانے والی، شو کیس میں رکھنے والی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ایک شکست فاش ہوئی ہے عدالت کے فیصلے سے۔ ناظرین، اس سلسلے میں علی ظفر نے کہا یہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق آیا ہے، جمہوریت کو مضبوط کیا ہے، ورنہ جس طرح اداروں پہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا بڑا ممکن تھا کہ انصاف ہونا، لیکن جج صاحبان نے حق ادا کر دیا کہ وہ کسی بھی طاقتور کے اشاروں پر نہیں چلیں گے۔ یقیناً کچھ ادارے، پولیس، سیاست، بیوروکریسی، ڈی سی کمشنر اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں، خاندان شریف کے غلام بنے ہوئے ہیں، ہزاروں لوگوں پر جھوٹے مقدمات کرتے ہیں، انہیں گرفتار کرتے ہیں، ان پر تشدد کرتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، اور بعض لوگ تو صحافیوں کو نوکری سے نکالنے کے لیے فون کرتے ہیں کہ اس کو نوکری سے نکالو، اس کو ٹی وی پر نہ آنے دو۔ بھائی اتنے ہی آپ سمجھدار ہیں، مان لیا آپ اتنی ہی صحافت جانتے ہیں تو اپنی نوکری چھوڑو، صحافت پہ آ جاؤ، پروگرام کیا کرو، تجزیہ نگار بھی بیٹھا کرو، بلیٹن بھی بڑھا کرو، نیوز بھی چلاؤ اور پروگرام بھی چلاؤ۔ باقی آپ کی قابلیت تو اب سمجھ آ گئی ہے۔ ناظرین، اس سلسلے میں بہت سے سیاستدانوں نے اپنی رائے دی۔ کچھ لوگوں نے کہا خصوصاً کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو ریزائن دے دینا چاہیے۔ اس سلسلے میں صابر شاکر نے کہا کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، لیکن یقیناً ان کا حکم ماننا ضروری نہیں ہے۔ ناظرین، دوسری طرف ایک اور بات ہے، صدیق جان نے کہا بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ فردوس عاشق امان صاحبہ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد کر دیا جنہیں ہمیشہ عوام نے مسترد کیا۔ ہر طرف غیر جانبدار حلقے، علی ظفر، لطیف کھوسا، شہباز کھوسا اور سلمان اکرم جو اس پوری کیس میں سماعت میں ہیرو رہے، انہوں نے کہا آئین اور قانون کی حکمرانی ہوئی ہے، دباؤ، ظلم، زیادتی ہار گیا ہے۔ لگتا ہے کہ حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ نئے الیکشن کروانے ہوں گے، عوام کے نمائندے آ کر ہی عوام کی بہتری کا فیصلہ کریں گے۔ آج یقینی طور پر سمجھ آ گئی کہ سازشی، کمروں میں چھپ کر فیصلے کرنے والے، لوگوں کے اوپر، لوگوں کو مروانے والی حکومت، لوگوں کو قتل کرانے والی حکومت، لوگوں کو جھوٹے مقدمات میں ملوث کرانے والی حکومت، خواتین بزرگوں کو گرفتار کرنے والوں کی حکومت، صحافت پر قدغن لگانے کی والی حکومت آج شکست فاش کا شکار ہو گئی۔ اب شاید وہ جسٹس قیوم اور جسٹس تاڑر کو ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ یہاں اب دیکھنا ہے کہ محترم مریم نواز صاحبہ جو کہتی تھی میرے پاس بڑی زبردست ویڈیو ہیں، آئیں گی تو لوگ دکھائیں گے، کیا ویڈیو اور آڈیو کا کھیل دوبارہ ہوگا یا سپریم کورٹ کے مطابق اس وقت قومی اسمبلی میں سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف بن چکی ہے؟ اس حقیقت سے نظر چرانے والے عوام کی نظروں میں گر چکے ہیں، جو گر جاتے ہیں انہیں کھڑا ہونا مشکل ہے۔ سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ آج جمہوریت کو مضبوط اور سچ پر چلنے والوں کو، حوصلوں کو بلند کرے گا۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔